Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, kita masih senantiasa selalu diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, kita masih dapat melangkahkan kaki menuju ke tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadah kita di siang hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat summa salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Ta'adhali kulli mawjud, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarga beserta sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan di hari yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari atas mimbar yang sangat mulia ini, pertama-tama khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Karena dengan keimanan serta ketakwaanlah kita akan bahagia hidup di dunia, lebih-lebih hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari Jumat adalah hari yang agung. Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Hari Jumat adalah hari terbaik, di mana pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan surga serta dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain, kita mengetahui bahwa keistimewaan hari Jumat adalah karena banyaknya keutamaan pada hari itu. Di antaranya adalah waktu yang mustajabah. Di antaranya ketika khatib duduk di antara dua khutbah, diampuninya dosa dengan solat Jumat. Dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari ini. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, adha'a lahu nuru ma bainal jum'atain." Artinya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka memancarlah cahaya baginya di antara dua Jumat.
Ketika Al-Quran atau hadis menyebutkan hari, maka yang dimaksudkan adalah hari menurut perhitungan Qamariyah atau kalender Hijriah, yaitu dimulai matahari terbenam hingga matahari terbenam esok harinya, atau dari maghrib ke maghrib, bukan dari tengah malam seperti dalam kalender Masehi. Maka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berarti waktunya terbentang antara maghrib pada Kamis malam Jumat hingga Jumat sore sesaat sebelum maghrib. Artinya bagi kita yang belum sempat membacanya, masih ada kesempatan untuk hari ini hingga sore nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam surat Al-Kahfi tersebut ada sebuah ayat yang menunjukkan pembekalan abadi menuju akhirat, sekaligus mengingatkan kita dari ketertipuan dunia. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita mentadaburinya bersama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan anak adalah perhiasan dunia. Keduanya bukan segala-galanya. Namun betapa banyak orang yang tertipu oleh harta, merasa bahwa harta adalah hal yang paling berharga, yang mampu menjamin masa depan dan kemuliaan. Hingga banyak orang yang terjerumus dalam dosa karena memburu harta dengan cara yang haram, atau tertipu dengan harta yang telah diperolehnya hingga ia tak lagi memperdulikan Allah yang maha memberi rezeki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran pun menunjukkan kesudahan orang-orang seperti Qarun yang takabur dengan hartanya, kekayaannya yang sangat besar hingga kunci istananya tak mampu dipikul unta, justru membuat ia celaka. Qarun beserta hartanya akhirnya ditelan bumi. Barangkali disinilah orang-orang ketika menemukan harta dari dalam tanah menyebutkan sebagai harta karun. Demikian pula dengan anak. Mereka adalah perhiasan dunia seperti harta. Di satu sisi ia bisa berubah surga jika dicari dengan cara yang halal dan disyukuri, ditunaikan kewajiban zakatnya dan dipakai memperjuangkan agama Allah. Anak merupakan potensi besar bagi manusia untuk mendapatkan pahala melalui dari pahala pendidikan, memberi nafkah, hingga potensi amal jariah yang pahalanya takkan terputus kematian kita ketika ia menjadi anak soleh dan mendoakan kita sebagai buah pendidikan Islam yang diterimanya. Namun di sisi lain, sebagai zina atau perhiasan, anak juga bisa mencelakakan. Itulah saat di mana anak hanya dibangga-banggakan sebagai penerus keturunan tanpa disertai pendidikan Islam, hingga kemudian ia menjadi anak durhaka atau malah orang tua yang tersesat ke dalam kecelakaan karena anaknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Penggalan kedua ayat 46 dari surah Al-Kahfi itulah yang sangat menarik, bahwa jauh di atas perhatian kita kepada perhiasan dunia berupa harta dan anak-anak, menyibukkan diri dengannya, atau khawatir dengan keturunan kita, semestinya kita mengutamakan al-baqiyatus salihah. Apa sebenarnya makna yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihah? Dalam ayat ini, jika menelaah dalam kitab tafsir Jalalain, disebutkan al-baqiyatus salihatu
hiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zada ba'duhum wa la khawla wa la quwwata illa billah. Khairun inda rabbika thawaban wa akhiru amalan ay ma ya'maluhu al-insan wa yarjuhu indallahi ta'ala. Artinya dan al-baqiyah as-salihah yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama menambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Adalah lebih baik bagi pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tegasnya sesuatu yang di mana manusia mencita-citakan dan mengharapkannya di sisi Allah Ta'ala. Jika melihat dalam tafsir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa al-baqiyah as-salihah adalah zikir yang sering kita baca selepas salat, yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, hauqalah la haula wala quwwata illa billah, dan tahlil la ilaha illallah. Selain itu, terdapat juga dalam sabda baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatus salihah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyah as-salihah adalah la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Jika melihat hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa al-baqiyah as-salihah adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi, yaitu beberapa wiridan yang telah beliau terangkan dalam sabdanya. Allah suka mendengar kalimat-kalimat ini dari hamba-hambanya karena agungnya kedudukan kalimat itu serta rukun-rukun tauhid yang terkandung di dalamnya. Dalam kalimat ini terdapat pula makna tauhid, itu mengesankan, membesarkan, mensucikan, memuliakan dan mengagungkan asma Allah. Demikianlah makna al-baqiyah as-salihah serta keutamaannya. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah kalimat yang dapat membuatnya mencintai kita. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bisa melanggengkan atau mengistiqomahkan 4 zikir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar, sehingga kita bisa menjadi bekal abadi ke akhirat. Mudah-mudahan khutbah singkat siang pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين والتابع التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين، واحزل من خزل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اصلح لنا ديننا التي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Sufufakum baina taswiyatu sufufi min tabamis shalah, diluruskan dan dirapatkan shofnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min al-khubuthi sayyi'atil a'mal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi yusli fardhu jumu'ah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإجار أو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وبارك على
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والهبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وضيق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار عليه أظهر أصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الله يا غني يا حميد يا مضي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنسيتك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مضي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنسيتك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مضي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنسيتك وبفضلك من سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا زيد يا غفر يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.